علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا کہ مولا کریم قائد عظیمت نے اپنی ظاہری حیات میں مدرسہ حسنین کریمین کا جو نام رکھا ہے، میرے سامنے محترم جناب قاری آصف حبیب صاحب نعیمی قائد عظیمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے عرض کی حضور مدرسے کے لیے جگہ خریدی ہے اور ادارہ بنانے کا ارادہ ہے، تو آپ کوئی نام ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جی جامع حسنین کریمین نام رکھ دیں۔ تو میرے قائد کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر یہ بہت بڑا قداور درخت بنے گا انشاءاللہ۔ باقی رہ گئی قلت کثرت، میں ساری زندگی امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں اور بڑے بڑے پروگراموں میں اور محفلوں میں شرکت کا آپ کی طفیل موقع نصیب ہوا ہے۔ اس بارگاہ میں قلت کثرت کا اعتبار ہے ہی نہیں، وہاں خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ خلوص کو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قائد عظیمت کا مولا کریم جو خلوص تھا، امیر المجاہدین کا جو خلوص تھا، اس خلوص میں سے ایک قطرہ ہم سب کو بھی عطا فرما، اور مدرسہ حاجہ کے محتمم قاری آصف حبیب صاحب نعیمی ان کو بھی ایک قطرہ اس میں سے عطا فرما۔ میرے بائیں طرف حضرت علامہ مفتی نسیم احمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور یہ چہرے تو میں نے سارے پہچانے ہوئے ہیں اپنے علامہ صاحب قاری صاحب نے نام دسو یار، محترم جناب سلیم نظامی صاحب اور جناب دا قسم گرامی ہے غلام غوث صاحب جناب، اور باقی جو قرہ حضرات بیٹھے ہیں میں نام سے واقف نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ باقی جو بھی مہمان گرامی بیٹھے ہیں، قاری صاحب کے اگر کوئی منتظمین ہیں، آپ جس مشن کے لیے آج ایک پودا لگا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین پڑھنے والا طالب علم جب دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے نورانی پر بچھاتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پہ گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور اگر اس اسٹوڈنٹ لائف میں وہ دین کا طالب علم فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کو دین پڑھانا ہے۔ خیر وہ بیچارہ خود فوت ہو گیا، بیوی نے خواب کے اندر دیکھا کہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کچھ عرصہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے پرورش کی، 5 سال کا ہو گیا، تو بیوی نے اپنے شوہر کی وصیت پوری کرنے کے لیے بچے کی انگلی پکڑی اور مدرسے میں داخلے کے لیے لے گئی۔ قاری صاحب نے مدرسے کے اندر بچے کو قرآن مجید شروع کرایا، نورانی قاعدہ جب پڑھانے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھائی اور مدرسے میں بچے کا ایڈمیشن داخلہ کر لیا، بچہ پڑھنے لگ گیا۔ جب اس شخص کی بیوی گھر واپس پہنچی، رات آئی، وہ سوئی تو خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا معاملہ، کچھ دیر پہلے دیکھا تو عذاب کے اندر مبتلا تھا، آج تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ تو جواب آیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کی اولاد زمین کے اوپر میرا نام لیتی ہے۔ تو ابھی وہ بچہ مدرسے میں داخل ہوا ہے، ادھر باپ کا عذاب ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ قرآن مجید پڑھ جائے گا، پڑھ کے جب وہ عالم بنے گا تو اس کو کتنا اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، اپنے خاندان کی 7 پشتیں بخشوائے گا عالم بعمل۔
کتنی پشتیں بخشوائے گا؟ 7 پشتیں بخشوائے گا. بلکہ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس. امام الانبیاء نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کیا، قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. کہتے عظیمت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی مدرسے میں ہی پڑھے ہیں. کسی کو کیا پتا تھا کہ بعد میں امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن بن جائیں گے آپ. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو کتاب پیش کی، وہ آج میں کتاب نہیں لایا ساتھ. میں نے کہا استاد صاحب مجھے کوئی نصیحت، میں اس وقت پڑھتا تھا تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے مجھے کتاب کے اوپر لکھ کے دیا، فرمایا مولانا دین گردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق. فرمایا مولانا دین کسی خشک بولنے کو نہ پڑھی، کسی حضور دے عاشق کو دین پڑھی. تے بندہ کسی حضور دے عاشق کو دین پڑھے، حضور دا غلام ہوئے، اس کو دین پڑھے تے پھر دین پڑھن دا بھی الگ مزہ، تے پڑھن تو بعد پڑھان دا بھی الگ مزہ. بلکہ سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا الحاوی للفتاوی کے اندر، فرمایا کہ اگر کوئی عالم بعمل صرف قبرستان سے گزر جائے، پڑھے کچھ نہیں، خالی گزر جائے، 40 دن تک پورے قبرستان کا عذاب ختم ہو جاتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا من زار عالما فقد زار رب. فرمایا جس نے عالم ربانی کی زیارت کی، چاہ دی پیالی تے وکن والا نہیں، عالم ربانی امیر المجاہدین کی طرح. من زار عالما فقد زار رب، جس نے عالم ربانی کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کا دیدار کیا. یہ علم دین پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور بے شمار فضیلتیں ہیں. لیکن علم دین بندہ پڑھے کسی عاشق رسول کے پاس، محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت کے پاس، ہاں جی فنافی خاتم النبیین کے پاس دین پڑھے، تو دین پڑھنے کا بھی الگ انداز ہے اور پڑھانے کا بھی الگ انداز ہے. کیا عظیمت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کے پاس پڑھا ہے اور پڑھ کے ساتھ گڑا بھی ہے. میں آپ کا ذکر ویسے بھی وہ کون سی محفل ہے آج کل کے دور میں جس کے اندر میرے قائد کا ذکر نہ ہو، کہ اس گئے گزرے دور میں آپ نے حضور کی امت کی نوجوان نسل کو حضور کے عشق میں مبتلا کر دیا ہے. اور یہی عشق رسول ہے، یہی ناموس رسالت کا پیرا ہے، اور یہی ہم آپ لے دنیا سے چلے گئے. کہ آپ فرماتے تھے یار ہمارے ہوتے ہی حضور کے کارٹون بن گئے، ہمارے ہوتے حضور کے خاکی بن گئے. یا اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے اب موت دے دے، مجھے کوئی گولی مار دے، مجھے کوئی زہر دے دے، میری شریان پھٹ جائے، مجھے جیلوں میں ڈال دے، مجھے زندگی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہوتے حضور کے کارٹون بن گئے، اندر سے آپ پڑھتے رہتے تھے ہر وقت. اور آپ کے دنیا سے جاننے کا یہی سبب غم بنا، یہی غم آپ کی جاننے کا سبب بنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ظاہر، یہ البدایہ و النہایہ کے اندر امام نے بڑی محبت کی حدیث نقل فرمائی ہے. میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کہاں گئے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے نا تو آپ زاروں قطار رو پڑھتے تھے. حضور قائد عظیمت کو میں نے کئی بار آنسو بہاتے دیکھا کہ وہ حدیث سنے، اور پھر میں بتاتا ہوں آپ کیوں روتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ظاہر، زا الف ہا اور را، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پیار کرتے تھے. اور انوا، کیسے پیار کرتے تھے؟ اچھی بولو یار، اچھی بولو شیرو، اچھی بولو. پیار کیوں کرنا حضور نا انوا تے لبیک دا نعرہ بھی لاونا تسی انوا. دائیں بائیں دھیان نہیں کر رہے، کوئی کی کہہ رہا؟ لیکن لاؤ کیوں لاؤ گے؟ لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، ہاتھ چوک کے بچو، لا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. واہ کمال ہے، کمال ہے. بابا جی تھوڑی تو ہے نہیں امید لا کے دنیا تو چلے گئے نا جی کہ چلو اسی نہیں تو ساڑی نسل تو ویکھے گی حضور دا نظام پاکستان ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی حضرت انس،
اور راوی میں جنہوں نے 10 سال محبوب کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ جب آپ پڑھاتے تھے نا تو آپ کے شاگرد پوچھتے تھے استاد صاحب، حضرت انس سے پوچھتے تھے استاد صاحب حضرت ثابت بنانی آپ کے شاگرد ہیں، وہ پوچھتے تھے کبھی آپ نے ان ہاتھوں سے حضور کو ٹچ کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا؟ تو آپ فرماتے یار میرا اور کام کیا تھا، کبھی محبوب کو وضو کراتا، کبھی محبوب کی کون سے کام کرتا، کبھی کون سے کام کرتا. ہاتھان اللہ یدان مسدا رسول اللہ، فرماتے اے وہ ہاتھن جنہاں میں حضور کو وضو کراندا سی. پھر آپ کے شاگرد آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کی آنکھوں کو بوسے دیا کرتے تھے. یہ وہ ہاتھ ہیں جو حضور سے ٹچ ہوئے، یہ وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے. آپ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ دیہاتی حضور کے غلام تھے. کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیۃ من البادیۃ، یہ دیہات سے نا امام الانبیاء کے لیے تحفے لے کے آتے، سرکار کو پیش کرتے تحفے. کی کرنے لگے ہو؟ نہیں جی خیر ہے، ٹیبل کی لوڑ ہے. نہیں میں ہاتھ ہی نہ پھرنا. ہزاروی صاحب کوئی لوڑ نہیں تھی، رکھو میں ہاتھ کتاب لکھی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا امام الانبیاء کے لیے نا یہ حضرت ظاہر تحفے لاتے کہاں سے؟ دیہات سے، سرکار کی برگاہ میں آ کر پیش کرتے دیہاتی چیزیں. حدیث کے الفاظ ہیں فجہزہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، جدو یہ واپس جان لگتے سی کہ میرا کہ انہوں شہری چیزیں دے کے بھیج دے سن. حضور اپنے والو تحفے نال دے کے بھیج دے سن، اور سرکار کی فرماندے سی ان ظاہراً بادیتنا ونحن حاضرون، میرے غلاموں یہ ظاہر ہمارا دیہاتی غلام ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. آگے دیکھنا ذرا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ وکان رجلا دمیما، حضور اپنے اس غلام سے پیار کرتے تھے. ان کا رنگ کوئی اچھا نہیں تھا. ایک دن کی ہوا ہے ایک بیچارے نے بازار سامان بیچ دے سی، انہوں نے سامان وکتا نہیں سی. سارا دن ٹوکری جا کے بازار پھرتے رہنا، تو شام نو وکڑی نہیں، ایویں مڑ جانا واپس. حدیث کے الفاظ ہیں فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن وهو یبیع متاعہ، حضرت ظاہر ایک دن بازار ہے جی اپنا سودا بیچ رہا ہے، تو میرا کہنوں پتہ سی کہ میرے غلام دا سودا وکتا نہیں. تو کائنات دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، ویکھیا تو میرا غلام ظاہر سودا بیچ رہا. کائنات کے والی نے دیکھیے کیا محبت کا انداز اپنا ہے اپنے غلام سے. اللہ اکبر کبھی فاحتضنہ من خلفہ وهو لا يبصرہ. جدو میرا کا پچھو آئے نا حضرت ظاہر دا منہ این سی تو حضور پچھو آئے، تو میرا کا پچھو آ کے نا حضرت ظاہر دیکھا تو حضور نے ہاتھ رکھ لیا ہے. جب میں چھوٹے بچے نہیں کر دے کون ہے بھائی کون ہے 10 کون ہے، چھوٹے بچے کھیل دیں نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ ہے دو جہانہ دے سردار. اسی یار بازارے جا رہی ہوئی ہے نا، اسی کسی مقتدی نہ سلام نہیں کر دے. کیوں یار میری دیکھو نا لوگ کی جان گیا مولوی بازارے کھلو گلاں کردا پیا، چوکج کھلوتا ہوا اینج کر رہا. کائنات جو والی ہون تے غلام دا سودا نہیں وکدا. میرے آقا نے بازارت کیتا کی ہے فاحتضنہ، میرے آقا نے پچھو آ کے نا انہیں دیکھا ہاتھ رکھ لیا ہے حضور نے. یہ تو حضور نے ہاتھ رکھا نکھا ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا صاحب کی میں رکھیا ذرا دسو میں ہاتھ کی میں رکھیا؟ تسی ہاتھ رکھو جی انہیں رکھا تے کی میں رکھیا حضور؟ اینج رکھیا میرا آقا نے پچھو آ گیا ہاتھ. جب تو ہاتھ رکھیا نا جی فقال ارسلنی من ھذا، حضرت ظاہر کہنے لگے انہوں نے تو وہاں گمانے چ نہیں سی کہ اینج بھی ہو جانا. ارسلنی من ھذا، ان کو چھوڑو یار مینوں کون ہے، چھڈو مینوں کون ہے یار کنے ہاتھ رکھیا میری اکھاں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. فقال ارسلنی من ھذا ارسلنی من ھذا، او یار چھوڑو بھی صحیح کون ہے. انہوں نے نہیں پتہ کہ کائنات دے والی پیچھے کھلوتے. کیوں کہ وہاں گمان چ نہیں سی اینج بھی کہ ہو جانا. کائنات دے والی ہون تے غلام نہ انی کرم نوازی. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی سا کوئی ہوگا نہ ہوا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اے یہ دامسن جڑا ایک بار حضور دی بارگاہ وچ آیا پھر دوبارہ واپس نہیں گیا. جب صحابی نے غور کیتا کہ بھائی بندہ چھڑنا بھی نہیں پیا، یہ ہے کون؟ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ظاہر نے جدو این کیتا نا این جائے
انہوں نے کہا یار یہ تو ریشم کی نرم نرم ہاتھ میرے محبوب کے ہیں اور ساتھ خوشبوؤں کے حلے. پہلے تو ظاہر دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، ویسے یہ مثال بنتی نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہوں یا قاری آصف حبیبی صاحب بیٹھے ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین پیچھے سے آ جائیں، وہ آگے یوں ہاتھ رکھ لیں ایسے، تو بندے کے پاؤں تلے، یعنی زندگی کی بات کر رہا ہوں نا، اب تو وہ چلے گئے دنیا سے، اگر وہ آتے تو یوں ہاتھ رکھ لیتے تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی. تو یار انی کرم نوازی، کہاں میرا قائد تھے، کہاں دو جہان سردار، کوئی تشبیہ نہیں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. جب صحابی رسول نے یوں ایسے کیا نا، ایسے ایسے ایسے، محبوب کے جی ریشم کی طرح نرم ہاتھ، ید اللہ والے ہاتھ، ید اللہ والے کون سے ہاتھ؟ وہ مبارک ہاتھ جب میرا کا بچپن میں ہوتے تو جھولا جھولتا ایسے، جدھر انگلی جاتی چاند ادھر ہو جاتا. وہ مقدس ہاتھ میرا کا اشارہ کرتے ڈوبا سورج واپس آ جاتا. وہ مقدس ہاتھ میرا کا گنجے کے سر پہ پھرتے تو بال آ جاتے. وہ مقدس ہاتھ میرا کا فجر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلتے، دیہاتی کٹوروں میں پانی لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے، میرا کا بیچ میں ہاتھ ڈالتے جاتے، جا کے مریضوں کو پلاتے، سارے شفا پا جاتے. ہاں جی، وہ مقدس ہاتھ میرا کہ ابی بن کعب کے سینے پہ مارا، فرماتے ہیں کہ اننی انظر الی اللہ عیانا، گویا میں رب کو سامنے دیکھ رہا تھا. جب حضور نے وہ اپنے مقدس ہاتھ یوں رکھے نا، تو صحابی رسول کو خوشبو آئی حضور کی، انہیں کی بو مایا سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی ہیں، جس راہ چل دی ہیں کوچے بسا دی ہیں. تو بزم ثنائے زلف میں میرے عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے. وہ بینی بینی وہاں مہک کے بسا ہے فرش سے عرش تک، وہ پیاری پیاری وہاں چمک کے وہاں کی شب بھی نہار ہے. یہ سمن یہ سوسن یاسمن، یہ بنفشا سنبل و نسترن، گل سر و لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. جب وہ خوشبو آئی نا حضور کی، حضرت ظاہر آئے حدیث کے الفاظ کیا ہیں دیکھیں ذرا، فجعل لا یعلو ما السک ظہرہ بصدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین عرفہ. جب حضرت ظاہر نے لگ گیا پتہ یہ تو میرے آقان، حضرت ظاہر نے پھر کیا کیتا، انہوں نے اپنی کنڈ جڑی میں کنڈ ہے علم ناخرخ سینہ اینج رگڑی اینج اینج اینج، انہوں نے کیا ہوئے اے لمحہ دوبارہ زندگی پھر کتھے آنا. امام الانبیاء علم نشرح کے سینے سے حضرت ظاہر نے یوں اپنی نا یہ پیٹھ یوں رگڑی ایسے ایسے ایسے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یشتری العبد، اور میرے غلاموں اسے کون خریدے گا، میں ایسے بیچتا ہوں. حضرت ظاہر کے بارے میں فرمایا، ظاہر میں تم کو بیچتا ہوں، اسے کون خریدے گا میرے غلام کو. بڑا بازار لوگ ہی کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، دے کائنات دے والی غلام دی دل نوازی کیوں کر رہا ہے، دیکھو کہ ذرا. فرمایا میں اس غلام کو کون خریدے گا بھائی؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن واللہ تجدنی قاصدا، اے محبوب میں کھوٹا سکہ، مجھے کون خریدے گا محبوب، میری کون سی اوقات ہے، میری کیا قیمت ہے محبوب، میں کنے خریدنا، میں تو کھوٹا سکہ. میرا کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ میرے غلام تو کی گل کی تھی، لیکن عند اللہ لست بقاصد، فرماؤ میرے غلام تو کھوٹا سکہ نا، اللہ دی بارگاہ میں تیری بڑی قیمت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جب ان سے یہ محبت کا انداز اپنایا نا، اس کے بعد جب یہ بازار میں بیٹھتے سودا بیچنے کے لیے، آئے 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 ابھی رکھ کے 5 منٹ نہیں سے گزر دے تے سارا سودا وک کے لوکی لے کے ہو پہ جاندے. حضرت ظاہر 5 منٹ دھوتی رکھی موڑے تے چھنڈ کے ہو گیا جی. اور لوکی ویکھدے رہندے سی، ظاہر سارا دن بیٹھا رہندا سی تے کدے سودا وکدا ہی نہیں سی. ساڈے مفتی اعظم پاکستان فرماندے سن، اور دیکھو میرا کدی کرم نوازیاں، اوے غلام دا سودا وچوان واسطے میرا کا بازار بھی ٹر گئے. محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، تو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا. محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا.
تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں شہر کے دربان کو تو سجا دیا۔ کبھی آئے عنایت غم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم میں رخ عزیز تھا انہیں تیرے غم نے رلا دیا۔ شاعر کے اندر عنایت علی شاعر ہے، پروفیسر صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ اوے عنایت شاعر، تیرے دل میں کبھی یہ کسک ہوئی اور تیرے دل میں کبھی چننی بھی پئی کی تو تبسم میں رخ عزیز تھا انہیں تیرے غم نے رلا دیا۔ فرما او ہنس مکھ چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح، اور حضور تیری خاطر رو پڑے، روئے کہ نہیں؟ معراج شریف کی رات جب میرا کا پتہ رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے، میرے حبیب قریب آؤ قریب آؤ اور قریب آؤ، میرا آقا رک گئے، فرمایا حبیب اور قریب آؤ، یا اللہ میری امت تک کی بنے گا امت دا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب اسی اتنا دیں گے اتنا دیں گے آپ نو راضی کر دیں گے۔ حضور رب دا دیدار کرنے میں گیا تو تہاڈی تے میری فکر ہے، اسی کی کر رہے ہیں محبوب نا؟ تجھ سے معراج کی شبی حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ چل جائے تیرا بھی سب کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کتنی محترم آج کی رات ہے، کتنا امت سے پیار سرکار کو لامقام پر بھی جس کو بھلایا نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نہ پیار کرنا تنوا، پیار کیوں کرنا؟ کسی دی گل نہیں سننی، کوئی حضور دی شان سناوے تو سبحان اللہ، جے بک بک کرے ان کو میں تیری بک بک نہیں سندا، جے حضور دی شان بیان کرنی آندی ہے قرآن و حدیث کے مطابق تے بیان کر، وگرنہ تیرے بک بکارے میں کوئی نہیں سننے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ڈاچی تے سوارن تے ڈاچی کدے این جاندی کدے این جاندی پہاڑ دی چوٹی تے، کدے این ڈاچی جاندی کدے این ڈاچی جاندی، کدے این جاندی کدے این جاندی۔ ایک صحابی نے پوچھا کی کر رہے ہو تسی اینے ویلے ہو، تھوڑا کم کار اور کو نہیں چکر ہی لاندے پے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ لا ادری، میں نو نہیں پتا میں کی کر رہا ہوں، اللہ انی رہت رسول اللہ یفعلہ ففعلتہ۔ ایک دن میں ویکھے سی میرا کا ڈاچی تے سوار سن، کدے ڈاچی این جاندی سی کدے این جاندی سی، کدے این جاندی سی کدے این جاندی سی، میں تو معبود ادامہ زندہ کر رہا ہوں۔ اے عبداللہ بن عمر، حضور دے وصال تو بعد پانی دی مشک بھری بڑی چمڑے دی تے سر تے رکھ کے نہ تے جا رہا ہے ریگستاناں وچ، ارے بھئی تیل بہت زیادہ تے پانی نہیں ہے، آپ نے پانی دے مشک سر تے چکی تے جاندے پے، بڑے بھاری اوکھے ہو کے جاندے پے۔ ایک صحابی نے پوچھا کی لے کے جا رہے ہو؟ میں نو چکا دیو۔ آپ فرمایا نہ نہ میں خود ہی چکنا، تینوں نہیں چکانا، یہ پانی ہے۔ تے پوچھا پانی کتے لے کے جا رہے ہو تسی؟ آپ فرمان لگے جدو حضور ظاہری حیات موجود سن تے میرا کا سفر تے جاندے سن نا تے حضور ان راہاں تو گزردے سن تے راستے تے او درختن جنہ درخت تھلے میرا کا قیام فرماندے سن، اور حضور دنیا تو پردہ فرما گئے تے میں نے ڈر لگدا او درخت کی حضور دی نشانیاں کی تے سک نہ جاواں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پیار کا انداز اپنایا، اور یہی نجات کا سامان ہے۔ یہی کیا ہے جی نجات کا؟ بولو۔ ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ متی تأتی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرا آقا نے جواب نہیں دیا، حضور خاموش رہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میرا آقا نے فرمایا این السائل عن قیام الساعہ، اور میرے غلاموں وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سوالی کدھر ہے؟ صحابی فوراً بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی محبوب میں نے پوچھا تھا۔ میرا آقا نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی نے آگے سے جواب کیا دیا، عرض یا رسول اللہ محبوب ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ۔ محبوب نمازیں بہت پڑھیاں لیکن مان نہیں ہے، روزے بہت رکھیں لیکن مان نہیں ہے، صدقے زکاتیں حج پاؤں کی دن لیکن مان نہیں ہے۔ ہاں ایک گل تے مان ہے کہ حضور میں اللہ رسول اللہ پیار کرتا ہوں۔ میرا گھر فرمایا انت محمود لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हुजूर ने फरमाया, फरमाओ मेरे गुलाम, अंत मअमन अहबब्ता, तुम जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन तुम उसी के साथ ही उठोगे। हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हम दुनिया में अमीरुल मुजाहिदीन के साथ थे, उनकी ज़िंदगी में, उनके जाने के बाद आपकी जानशीन की क़यादत में हम TLP के साथ खड़े हैं, और दुनिया से जाने के बाद भी हम TL के साथ क़यादत अज़ीमत के साथ ही उठेंगे। ऐसा है कि नहीं? जो बंदा चाहता है कि मैं दुनिया से जाने के बाद भी रिजवी साहब के साथ उठूं और दुनिया में भी उनके साथ रहूं, वो हाथ खड़ा करें। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब देखें बाकी जितनी जमातें हैं बहुत सारी हैं, नून लीग है जी, काफ लीग है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, जितनी जमातें हैं, कोई ऐसा लीडर है कि उसका कारकुन कहे कि मैं दुनिया में भी उसके साथ हूँ और मरने के बाद भी उसके साथ उठूंगा? कोई है तो सामने लाए। या वो कारकुन खड़ा हो जो ये कहता है कि मैं दुनिया में भी उनके साथ हूँ और मरने के बाद इमरान के साथ उठूंगा, नवाज शरीफ के साथ उठूंगा, जरदारी के साथ उठूंगा। तो फिर फैसला तो हो गया, हक किधर है? फिर तो फैसला हो गया, हक किधर है? आज ले इनकी बना, आज मदद मांगे इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह मुझको आपको अपने हबीब का प्यार अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।